Assalamualaikum Khan Saab. I'm Ravani Akhundzada from Seattle, USA. Professionally, I'm a scientist and organizational development leader. اگر ہم کے پی کے اندر 9 سالوں اور فیڈرل کی 3.5 سال کی دوری حکومت کی کرٹیکل انالیسس کریں تو ہمیں گورننس سسٹم کے اندر واضح گیپ نظر آتا ہے. اگر ہم اس گیپ کی روٹ کاز انالیسس کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن کے اندر گراؤنڈ لیول پر لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر کام نہیں ہو رہا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن مستقبل میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کو لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ تھینک یو. جی یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم نے ہماری جو لیڈرشپ اب ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آئی ایس ایف سے آ رہی ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مثلا ایک تو مراد سعید جو کہ جنہوں نے شروع کی تھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، لیکن وہ بڑے اچھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیڈیولوجیکلی بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہم کیوں سیاست کر رہے ہیں، کس طرح کا پاکستان. تو ان کی آئیڈیالوجی بالکل صحیح آ گئی ہے. اور یہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی پوری پاکستان میں مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں ویکیوم ہے، ایک بہت بڑی خلا ہے. تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایک طریقہ ہے کہ ہم اب یہاں فیوچر لیڈرز بنا سکتے ہیں وہ ہے سیرت نبی پڑھانا. اپنے 8th 9th اور 10th کلاسز میں ہم نے سیرت نبی کے کورسز کروائے تھے. میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ جائیں اور ان کی دنیا میں کبھی ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا تو ان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ اپنے بچوں میں ڈال دیں. اور یعنی اسکول سے شروع ہوں اور پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈبیٹس ہوں اس کے اوپر. یہ جو میں نے القادر یونیورسٹی یہاں سیٹ اپ کی ہے، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایک تو ہم نے صوفیزم کے اوپر، کیونکہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے لوگ یہاں، بڑے صوفی ہمارے کرام تھے، بڑے بڑے نام تھے، تو ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے. تو لیکن ان کی ہم نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے ان کی میسیجز کیا تھی. تو ایک تو خیر وہ اس میں، لیکن ایک سیرت نبی یعنی جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی اگزامپل تھی. کیونکہ وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ دنیا سے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کبھی اس چھوٹے ٹائم میں دنیا میں اتنے عظیم لوگ نہیں آئے جو اس ٹائم پہ آئے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہر کوئی ایک عظیم انسان بن گیا. یعنی وہ جو کانسیپٹ ہے جو اقبال کا شاہین ہے، اقبال کا شاہین ہوتا ہی لیڈر ہے. وہ ایک پرواز ہوتی اس کی تب ہے جب اس کی زمین پہ زنجیریں ٹوٹ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زنجیریں توڑ دی تھی جو اشرف المخلوقات کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. جو مولانا رومی کی سیئنگ ہے، جو میں بار بار اپنے یوتھ کو بتاتا ہوں کہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو، کیونکہ ہم سب میں وہ صلاحیت ہے اوپر جانے کی. اور وہی صلاحیت مدینہ کی ریاست میں ان کی زنجیریں توڑ کے، اور زنجیریں ٹوٹتی ہیں لا الہ الا اللہ سے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. تو وہ انسان کو آزاد کر دیا انہوں نے. تو وہ اتنے عظیم لیڈر اتنے تھوڑے ٹائم پہ بنے، دنیا کی امامت کی 2 سپر پاورز گر گئے ان کے سامنے. تو وہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے، وہ میری کوشش یہ تھی کہ ہم جو سیرت نبی کے کورسز اور ہم نے جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تھی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم انکریج کریں اپنے یوتھ کو، سمجھیں کہ وہ کیا فنومینا تھا. ہم صرف جمعے کی نماز پہ خطبہ سن کے آ جاتے ہیں، اور ہم اسلامیات کی ایک کلاس ہوتی تھی اس پہ ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں چلتا. ابھی تک ہمارے جو اللہ کا جو حکم ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ ابھی تک ہم اس 70 سالوں میں اس ملک میں ہم یہ صحیح معنی میں اس کو سامنے نہیں لا سکے. اپنے یوتھ کو ہم صحیح معنی میں سیرت نبی کے اوپر ٹرین نہیں کر سکے.